دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سندس 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، خوبصورت، دلکش، حسین، گھر بھر کی لاڈلی، اپنی مرضی سے رہتی۔ اس کو سجنے سنورنے کا بڑا شوق تھا، گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے، گھنگریالے، چمکدار، لمبے، گھنے۔ سندس کی امی کی خواہش تھی کہ سندس کی شادی اپنوں میں ہو جائے تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ایک بیٹا ثاقب ملک سے باہر تھا اور 2 بیٹے کاشف اور عاطف ابھی پڑھ رہے تھے۔ سندس بھی ابھی FA میں تھی، مگر سندس کے بھائی ثاقب کی مرضی تھی کہ جب تک میں باہر ہوں تب تک ایک اچھا سا گھر لیا جائے اور سندس کا رشتہ اپنوں میں ہو جائے، اور جب تک وہ واپس آئے تب سندس رخصت ہو کے اپنے گھر کی ہو جائے۔ مگر کوئی بھی فیملی میں سے رشتہ لینے کو راضی نہیں تھا۔ ایک تو سندس چھوٹی تھی، دوسرا میچور نہیں تھی، گھر نہیں سنبھال سکتی تھی۔ پھر اچانک سندس کے لیے رشتہ مل ہی گیا، مگر وہ کوئی 2 پار سے تھا۔ ان کو لڑکی خوبصورت چاہیے تھی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ لڑکا دبئی سیٹل تھا اور بیاہ کے باہر لے جانا چاہتا تھا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ سندس کے گھر والوں نے اپنا گھر لینے کا سوچا۔ ان کو ایک اچھا سا گھر مل گیا جو 2 منزلہ پر مشتمل تھا، مگر گھر کی چھت کے ساتھ مسلک ایک نیم کا درخت تھا جو کہ گھر کی چھت پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ سندس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سندس کا جب سے رشتہ طے ہوا تھا تو وہ زیادہ ہی پیاری ہوتی جا رہی تھی، اور جنہوں نے رشتہ لینے سے انکار کیا تھا وہ پچھتاتے نظر آ رہے تھے۔ خیر، جیسا کہ میں نے بتایا، سندس کو بننے سنورنے کا شوق تھا، اور ایک عادت یہ بھی تھی کہ شام کو چھت پر چلے جاتی اور واک کرتی۔ گرمیوں کے دن تھے، مغرب سے کچھ پہلے عصر کے بعد۔ یہ ٹائم جنوں چڑیلوں کا ہوتا ہے، مگر ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ سندس چھت پر تھی، ہیڈ فون لگا کے واک کر رہی تھی۔ ایک دم سے چیخنے لگ گئی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ سب بھاگے اسے نیچے لے آئے۔ سب بولے شاید بچی ڈر گئی۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ سندس کے ماموں خود ایک مسجد کے خطیب تھے۔ انہوں نے دم وغیرہ کر دیا اور کہا کہ بچی ڈر گئی ہے، اب بس دھیان رکھیں۔ تقریباً کوئی 1 ہفتے کے بعد سندس ایک رات بڑبڑا کر اٹھی اور رونے لگی۔ سب جمع ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے قبرستان دفنایا جا رہا ہے۔ پھر ایک بار حافظ صاحب سے دم کروایا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سندس کی مہندی کا فنکشن تھا۔ سندس کو پیلا جوڑا پہنا دیا گیا۔ بھائی ثاقب بھی آ گیا۔ آخر لاڈلی بہن کی شادی تھی، اور سندس کو اتنا روپ آیا کہ نظر ہٹتی ہی نہیں تھی۔ مہندی کے فنکشن میں ہی نکاح کر دیا گیا۔ لڑکا دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنا ہینڈسم اور اتنے امیر لوگ، کیا قسمت کھلی ہے بچی کی۔ مہندی کا فنکشن اچھے سے ہو گیا، مگر ایسا لگنے لگا کہ جیسے سندس تھک گئی ہے۔ اس کی بہت ویران سی آنکھیں تھیں، پر کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ شاید شادی کے فنکشن سے تھک گئی۔ نہ ہی اس نے کسی کو بتایا۔ خیر، شادی والے دن سندس کو بہت روپ آیا۔ دلہن بن کے خوب جچ رہی تھی۔ سہیلیاں دلہے کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ سندس رخصت ہو کے بیاہ کے گھر چلی گئی۔ بھائی سب غمزدہ تھے۔ 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا بامشکل، سندس کے بھائی کو کال آتی ہے کہ آئیں اپنی بہن کو لے جائیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ وہ بیچارے بھاگے وہاں پہنچے۔ آخر ہوا کیا ہے، پہلے ہی دن کون سی بات ناگوار گزر گئی ان لوگوں کو۔ جب بھائی ثاقب اور کاشف اس کے گھر پہنچے تو ان کو دلہن کے روم میں لے کر جایا گیا۔
انہوں نے دیکھا کہ سندس کے بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ پاؤں پوری طرح مڑے ہوئے۔ دولہے بھائی نے کہا کہ آپ نے دھوکہ کیا ہے ہم سے، اس کو لے جاؤ، اس بیمار کو نہیں رکھ سکتے۔ اسی وقت اس نے سندس کو طلاق دے دی۔ سندس کے بھائی اس کو واپس گھر لے آئے۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا، سب بہت پریشان ہوئے اور پھر حافظ صاحب کو دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضری نہیں لگا سکتا، میں اپنے استاد محترم سے رابطہ کرتا ہوں جو کہ گجرات میں تھے۔ اب ایڈریس لے کر سندس کو گجرات لے گئے۔ ان کے استاد نے بتایا کہ بچی پر جنات کا پورا کنبہ قابض ہے۔ ہوا یہ کہ جو نیا مکان انہوں نے لیا وہاں نیم کا درخت تھا، اس پر جنات کا کنبہ آباد تھا۔ سندس تیار ہو کے پرفیوم تیز لگا کے چہل قدمی کر رہی تھی، وہ سب کے سب اس کو چمٹ گئے۔ کوئی 2 ماہ تک علاج چلتا رہا۔ اسی دوران سندس اتنی کمزور سوکھ کے کانٹا ہو گئی کہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ کسی جن کو بال پسند آئے، کسی کو صورت، کوئی پرفیوم کی خوشبو سے چمٹ گیا۔ سندس پر روز دم درود پھونکے جانے لگے۔ بہت وقت بعد اس کی صحت درست ہونے لگی۔ ایک بار پھر گجرات کے بابا جی نے سندس کو دیکھا تو وہ بولے کہ اب خدا کے کرم سے سندس ٹھیک ہو گئی ہے اور جنات کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ بس اس واقعے کے بعد ان لوگوں نے وہ نیم والا گھر چھوڑ دیا۔ اب سندس کی 5 سال بعد شادی ہوئی ہے۔ خدا نے اس کو 2 بچے دیے ہیں۔ ماشاءاللہ سے سندس صحت مند ہے، اب پہلے کی طرح خوبصورت اور نکھری ہوئی ہے۔ دوستو، یہ تھی سندس کی کہانی۔